آج کل یہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ اینڈ آف اسرائیل کا خاتمہ کون کرے گا؟ کیا ہم اس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی نشانی ملتی ہے ہمیں؟ بیٹا اسرائیل کے ختم ہونے سے پہلے گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے. اور جس دن، اور یہ ایک چیز یاد رکھنا، چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اس کے اوپر اس طرح یقین ہے جس طرح سورج کے نکلنے پہ یقین ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے دین کا حصہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس میں تو جب عمران البیت المقدس کا ذکر ہے تو وہاں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا بھی ذکر ہے. وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا تو پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تھرڈ ٹیمپل نے تعمیر ہونا ہے. آپ نے ریڈ ہائفر کی بڑی ہائپ کریٹ کی، وہ بن گیا، وہ بن گیا، وہ ریڈ بلڈ مونز فلاں مون ہو گئے، اس کے بعد غائب ہو گیا. قربانی دے دی گئی نہیں دے دی گئی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ یس بہت زیادہ ہو رہا تھا نا. پھر وہ غائب کیوں ہو گیا؟ ان کے پاس انفارمیشن ہے، جو چاہتے ہیں وہ باہر آتی ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں آتی. لیکن آپ کی نظر میں جو ریڈ ہائفرز ہیں بیٹا ان کا اس کے سیکریفائس ہو بعد گیا؟ کے معاملات چل چکے ہیں. غرقد کے درخت، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ یہودیاں کا درخت ہے. جتنی میسو پلانٹیشن انہوں نے پورے خطہ عرب میں کر دی ہے غرقد کے درختوں کی، یا وہ پاگل ہیں؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے 200 سال آگے ہیں. مطلب دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ایسی صرف چاند چڑھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں آئیڈیا، ہمیں وہاں تک سوچنے کی جرت ہی نہیں دیتے. ہماری تو سوچیں سناب کر دی جاتی ہیں کہ یہ سوچتے کیوں ہیں، یہ کفر ہے جی. حالانکہ سائنس ہمیشہ دین کو سپورٹ کرتی ہے، سائنس دین کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا سائنس اور دین آپس میں اینٹی ہیں جی، سائنسدان جو ہوگا وہ دیندار نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف وہ درس نظامی پڑھیں، کوئی سائنس کی کتاب نہیں پڑھنی. ہمارا تو کریکلم خراب کر دیا سارا کچھ، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. ہمارے تو تعلیم کا نظام سب سے پہلے برباد کر دیا کہ بچوں کو پتہ ہی نہ ہو، بچوں کو مجبوراً وہ پڑھنا پڑے جو وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں. اس لیے بیٹا یہ جو جنگ ہونی ہے نا، یہ 6 سال کی بڑی جنگ، یہ شروع ہو چکی ہے. سر ایک بات آپ کرتے ہیں کہ کچھ سال جنگوں کے سال ہیں. میں نے عرض کی تھی جو میرے چینل کے اوپر میں نے 2018 میں یہ ویڈیو کی ہوئی ہے، میرے چینل پہ آج بھی موجود ہے. 2018-19 یہ کیوس کے سال ہیں، ٹھیک ہے. 2020 جو ہے وہ ہیپننگ کا سال تھا، کرونا جیسی ہیپننگ آپ نے اس میں دیکھ لی. 21, 22, 23 یہ جنگوں کے آغاز کے سال تھے، ٹھیک ہے. 24, 25, 26 اور 27 یہ جنگوں کی کنکلوژن کے سال ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مسلمان ایک اکائی کے طور پہ 2027 لکھ لیں کہیں، 2027 ختم ہوتے ہوتے پوری دنیا کی مسلمان طاقتیں یونائٹ ہو جائیں گی، دلیر ہو جائیں گی، ڈٹ کے مقابلہ کریں گی اور اپنا آپ منوا لیں گی. اور یہ آخری جنگ ہوگی، یہ آخری جنگ ہوگی. اس کے بعد آرماگیڈون ہے، اس کے بعد آرماگیڈون ہے. آرماگیڈون از سم تھنگ ایلس. اچھا ایک اور چیز، 2 چیزیں اور. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں 2 لفظوں کا ذکر 2-3 بار ملتا ہے، تکرار کے ساتھ ملتا ہے. ایک ہے اتک. اتک کی جنگ کا سرور انبیاء کی حدیث میں بھی ہے، نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کا ترجمہ اٹک کیا. 1400 سال پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اٹک کا کوئی پل ہوگا، وہاں پر جنگ ہوگی. اگر اٹک کے پل پہ جنگ ہونی ہے، جو کہ سرور انبیاء کے فرمان کے مطابق ہے، جس کا پوری تفصیل نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشین گوئیوں میں بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب وہ واحد ایسی پیشین گوئیاں ہیں جس کے اوپر میں نے بہت کام کیا. نام لے کے بادشاہ تیمور ہوگا، تیمور کا بیٹا جو ہے وہ ہمایوں ہوگا، ہمایوں بے دخل ہوگا، ہمایوں کا بیٹا اکبر ہوگا، اکبر کا بیٹا جو ہے وہ جہانگیر ہوگا، جہانگیر کا بیٹا جو ہے وہ شاہ جہان، عالمگیر. ایک ایک کا نام لے کے، حتیٰ کہ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا نام لے کے بھی کہا ہوا ہے کہ اس کے بعد فرنگی آ جائیں گے، 100 سال حکومت کریں گے، پھر 100 سال کے بعد 2 ملک بنیں گے، ان میں سے ایک اسلام کا قلعہ بنے گا. اب یا وہ ہے یا ہم ہیں. 2 ملک بنیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کا قلعہ بنے گا. اور بس جب اسلام کا قلعہ بنے گا تو اس کا مطلب ہے آخری جنگ یہاں لڑی جائے گی.
صرف میں آپ کو کہتا ہوں ڈاٹس کنیکٹ کریں. میرا کام ڈاٹس دکھانے ہیں, کنیکٹ آپ نے کرنے ہیں, میں نے نہیں کرنے. ڈاٹس کنیکٹ کریں. اگر اٹک کا پل وہی ہے تو پھر بری امام سرکار نے کیا کہا تھا آج سے 350 سال پہلے؟ بری امام سرکار نے کہا تھا جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. بری امام تو جنگل کے درمیان میں ان کی تدفین ہوئی تھی, ارد گرد سارا جنگل تھا. وہ نور پور شاہاں جو تھا وہ جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. پنڈی شہر بہت دور تھا, اسلام آباد کا وجود نہیں تھا. اور پھر 1963 تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں کو وہ شہر تعمیر ہوگا جو بری امام کے روضے کے ارد گرد تعمیر ہوگا؟ ریڈ زون کیا وہ سارے بری امام کے ارد گرد ہوں گے؟ بری امام نے کہا تھا یہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. اسلام آباد بن چکا ہے, اس میں صرف اسلام کا آباد ہونا باقی ہے. اوکے ٹھیک ہے, اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرو. پھر صوفی برکت علی لدھیانوی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں, پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اقوام میں عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. واصف علی واصف صاحب نے کیا کہا تھا؟ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. ٹھیک ہے, اس قوم کو صرف اور صرف محسن کشی کی سزا ملی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد پاکستان کے اوپر 66 ایئرس کا زوال لکھ دیا گیا تھا. میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں, میں کیلکولیٹ کرتا ہوں, مجھے اس میں سمجھ آتی ہے. 66 سال زوال کے بعد جب پاکستان اپنی یعنی 48 میں قائد اعظم کو قتل کیا گیا اور 48 کے بعد 66 سال یعنی پاکستان اپنی 69 یا 70th اینیورسری جو ہے وہ منا رہا تھا, تو لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا. وہ شعور کس نے پیدا کیا؟ لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ شعور کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 8-10 سال میں پوری قوم کا ویژن بدل دیا, پوری سیاست کا پرسپیکٹو بدل دیا؟ اب اللہ کسی سے بھی کام لیتا ہے, اللہ کی مرضی. لیکن بیٹا اللہ نے اس ملک کا بھلا کرنا ہے. بے شک. اب اس ملک کو اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں بڑا کلیئر کٹ کہتا ہوں, میری جتنی کیلکولیشن ہے, دیکھو میں ٹو ایئر از ہیومن, میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. لیکن جتنے سال مجھے ہو گئے ہیں, 20-25 سال جب آپ کو ایک کام کرتے ہوئے ہو جائیں تو آپ کو اپنے کام پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب آپ چیزوں کو بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اوکے, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 2024 نومبر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی باقاعدہ شروع ہو جائے گی. کسی نہ کسی طریقے سے سینس پرویل کر جائے گی. مجھے لگتا ہے یہ نومبر ابھی کل آیا ہے. اس کے بعد 2026 مارچ کے بعد پاکستان میں فائنینشیل سٹیبلٹی بھی آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر 2026 سے 2.5 سال یا 3 سال بعد پاکستان G8 میں ہوگا. لکھ لیں, ابھی آپ کو مفروضہ لگتا ہے. اور یہ آپ ساری جنگوں کی آن گوئنگ سچویشن کے ساتھ بتا رہا ہوں. سچویشنز ادھر جنگیں یہ وہ ہمارے گھر میں بھی ہوگی, لیکن جنگ میں دنیا میں بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. جب ارد گرد ساری کچھ تباہی ہوتی ہے پھر انسان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی. دیٹ از دا ٹائم سویلائزیشن بنتی تب ہے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے ہیں, آج جاپان کہاں ہے؟ اور ہم نے ایٹم بم بنا کے کیا کمایا ہے؟ دیکھو بیٹا دنیا کہاں ہے. اور یہ سرفراز شاہ صاحب نے بھی کہا تھا, یہ ان کے جملے ہیں, وہ بہت بڑے اسکالر ہیں, میں ان کی بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں, از اے ویری گڈ مین. انہوں نے بھی کہا تھا کہ 2 مہینے ڈنڈے کے, 2 مہینے ڈنڈا چلے گا, اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور 2.5-3 سال میں پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کرے گا. وہ ہونا ہے بیٹا, ادھر جنگیں چل رہی ہوں گی. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جنگیں لگ جائیں گی, ہماری کام ہو جائیں گی. دنیا میں کنفرنٹریشن بڑھ جائے گی, ہماری کام ہو جائے گی. یہ صرف پاکستان کی بات کریں کہ مسلم ممالک کی, پاکستان کی بات کروں. پھر چائنا, رشیا اور یہ جو ایشیا کی صدی جہاں سے میں نے ذکر کیا تھا سخی سلطان بہو کا, وہ ایشیا کی صدی میں مسلمانوں کے ساتھ چائنا اور رشیا دونوں موجود ہوں گے. اور اس میں پھر انڈیا پاکستان نہیں, دونوں موجود ہوں گے. یا انڈیا ہوگا یا پاکستان ہوگا, یہ نہیں ہوگا, دونوں موجود ہوں گے. انڈیا پاکستان. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی سافٹ بارڈر کی پالیسی بننے جا رہی ہے آنے والے کچھ سالوں میں. ابھی نہیں, ابھی لگتا ہے کہ بہت خواب ہے.
بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی سافٹ بارڈر کی پالیسی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں آنا جانا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کانفیڈریشن ٹائپ یا کچھ ایسا دوبارہ ڈیولپ ہوگا, کنسنسس ڈیولپ ہوگا, یہ قومیں اکٹھی ہوں گی, یہ ہوں گی, یہ مفروضے نہیں ہیں. پھر وہ فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ والی حدیث تو بہت مشہور ہے کہ فرات کے کنارے پہاڑ اٹھے گا اور پہاڑ ہوگا, پھر وہاں جنگیں ہوں گی. تو بیٹا ابھی بھی جو ہے وہ اس کے ایک آثار ہیں کہ جو ہے فرات کے کنارے کے قریب جو ہے نا وہ گولڈ مائنز ہیں. تو دنیا گولڈ مائنز کبھی آئل کے لیے جنگیں ہوتی ہیں, کبھی سونے کے لیے ہوں گی. سونا تو دنیا میں بہت قیمتی ہے, تو گولڈ مائنز کے لیے جنگیں ہوں گی, دنیا وہاں شہید ہوگی, ماری جائیں گی. صوفی برکت علی دہلوی کا ایک اور جملہ ہے, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں, یہ سارے سینٹس ہیں, یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ جتنے اولیاء ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی طاقت تو ہے نا. تو صوفی صاحب نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر 5 میں سے ایک, دنیا کے ہر 5 میں سے ایک یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. اس کو 7.5 ارب ہے, ہو سکتا ہے 2 ارب کے قریب دنیا کی آبادی بچے بس, باقی سب بم چم چل جائے. تو پھر جو بچے گا وہ دیکھے گا.